السلام علیکم دوستو، گنجا بیکاری سلسلے کا تیسرا ایپیسوڈ۔ عمران آج کل عجیب مصیبت میں پھنسا ہوا تھا۔ ایک تو تعزیت کرنے والوں کا ابھی تک تانتا بندھا ہوا تھا، اور عمران نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے سامنے سنجیدہ ہونے پر مجبور تھا۔ ویسے اب عمران کی سمجھ میں آیا تھا کہ زندگی میں بعض ایسے موقع بھی آ جاتے ہیں جہاں آدمی کو مجبوراً سنجیدہ ہونا پڑتا ہے۔ دوسرا، والدہ کی طبیعت والد کی وفات کے بعد مسلسل خراب رہنے لگی تھی، اور وہ بھی اب چند دنوں کی مہمان نظر آتی تھیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو اسے درپیش تھا وہ یہ کہ والدہ نے اسے سختی سے حکم دے دیا تھا کہ وہ اب فلیٹ چھوڑ کر کوٹھی میں رہائش رکھے۔ باقی سب مسئلے وقت کے ساتھ حل ہو جاتے، مگر یہ آخری بات عمران کو ٹیڑھی کھیر نظر آتی تھی، کیونکہ کوٹھی میں مستقل رہائش رکھنا اس کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ایکسٹو والے پرائیویٹ ٹیلی فون کا تھا۔ دوسرا یہ کہ کوٹھی میں اسے آزادی میسر نہیں آ سکتی تھی۔ اب والدہ کے حکم کو بھی موجودہ پوزیشن میں ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ عجیب مخمصے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اونٹ آخر کس کروٹ بیٹھے گا۔ یہاں آ کر اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی بھی جواب دے گئی تھی۔ آج بھی عمران بڑی مشکل سے جان چھڑا کر دانش منزل آیا تھا، اور دانش منزل میں اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا وہ اس مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ اس کا کوئی مناسب حل نکل آئے۔ بلیک زیرو بھی سامنے والی کرسی پر خاموش بیٹھا تھا۔ کافی دیر غور کرنے کے بعد جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو تنگ آ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا طاہر، میں چلتا ہوں، عمران نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ واپس کوٹھی جا رہے ہو؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں، فی الحال تو کوٹھی جانے کا ارادہ نہیں ہے، ذرا شہر کا مٹر گشت کروں گا، بعد میں کوٹھی کا رخ کروں گا، عمران نے جواب دیا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحے بعد اس کی سرخ سپورٹ کار دھیمی رفتار سے شہر کی بارونق سڑک پر سے گزر رہی تھی۔ کافی دیر یوں ہی مٹر گشت کرتا رہا، پھر اس نے کار کا رخ ہوٹل 3 اسٹار کے کمپاؤنڈ میں موڑ دیا۔ پارکنگ سٹینڈ پر کار کھڑی کر کے وہ باہر نکلا اور ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ اور پھر وہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے ایک مجہول صورت بھکاری کو کمپاؤنڈ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑے دیکھا۔ بھکاری ہر لحاظ سے بھکاری ہی نظر آ رہا تھا، پھر نہ جانے عمران کے ٹھٹکنے کی وجہ کیا تھی۔ بھکاری دیوار سے ٹیک لگائے مسلسل مین گیٹ کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اس لیے اس نے عمران کو ٹھٹکتے یا رکتے نہیں دیکھا۔ عمران بھکاری کی طرف بڑھنے لگا، اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا وہ گیٹ کے قریب پہنچا اور بھکاری کے پاس جا کر رک گیا۔ بھکاری نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا، اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔ بابا، کہاں رہتے ہو؟ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا، لیکن بھکاری نے کوئی جواب نہ دیا۔ بھکاری کی نظریں عمران کے ہاتھ پر لگی ہوئی تھیں جو ابھی تک جیب میں تھا۔ بھکاری کا خیال تھا کہ کوئی بھاری اسامی ہے، موٹی رقم ملے گی، مگر دوسرے لمحے جب عمران نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں چیونگم کا پیکٹ تھا۔ عمران نے بڑے اطمینان سے وہ پیکٹ کھولا اور اس میں سے 2 پیس نکال کر منہ میں ڈال لیے، اور ایک پیس بھکاری کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر رکھ کر اسے یوں فخریہ انداز میں دیکھا جیسے بھکاری کی 7 پشتوں پر احسان کر دیا ہو۔ بھکاری کی آنکھوں میں آنے والی چمک ماند پڑ گئی۔ ہاں بابا، یہ تو بتاؤ کہ دن میں کتنے کما لیتے ہو؟ میں بھی آج کل بے روزگار ہوں، کیوں نہ میں بھی یہی دھندا شروع کر دوں؟ نہ کام کرنا پڑا نہ کاج، بس ہاتھ آگے بڑھا دیا، رقم ملی نہ ملی کم از کم چنگم تو مفت مل جائے گی۔ عمران خواہ مخواہ بولتا چلا جا رہا تھا، لیکن بھکاری خاموش کھڑا تھا۔ البتہ اس کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی الجھن عمران کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آنے جانے والے لوگ غور سے عمران کو دیکھتے اور پھر مسکرا کر آگے بڑھ جاتے۔ بابا، کچھ تو بولو، آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ یہ بتاؤ، یہ شاعر بھی کتنے احمق ہیں، غزل غالب نے نہیں پڑھی اور رعب ہم پر ہے کہ تم کچھ بولو۔ نہیں بولتے کوئی کسی کی دھونس ہے؟ اوں۔ آخر بھکاری نے تنگ آ کر اپنے گنگے ہونے کا اعلان کر دیا۔ ارے تم تو گنگے ہو؟
गूंगा होना भी कितना फ़ायदा मंद है। ना स्टेज पर तकरीर करनी पड़ी, ना बीवी को सग्गरपन पर लेक्चर देना पड़ा, ना भी बच्चों को झूठ सच की तमीज़ पर मिसालें देनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात यह कि मुनकर नकीर के सवाल जवाब से बच गए। बस आ में ही काम चल गया। आओ बाबा, तुम्हें होटल में ले चलूं, मेरी तो यहाँ खड़े खड़े टांगें दुखने लगी हैं। वाकई भिखारी बनना भी बड़ा मेहनत तलब काम है। इमरान ने फिर भिखारी का हाथ पकड़कर तकरीबन उसे घसीटता हुआ होटल की तरफ ले चला। भिखारी ने बहुत ऊँ की और इमरान की गिरफ्त से आज़ाद होना चाहा, लेकिन वो इमरान ही किया जो हाथ डालकर यूं छोड़ दे। भिखारी शोर मचाता तकरीबन घसीटता हुआ इमरान के पीछे पीछे जा रहा था। उसने बहुत हाथ पैर मारे, मगर इमरान के कानों पर जूं तक ना रेंगी और वो उसे बदस्तूर घसीटते हुए होटल के मेन गेट तक ले आया। लेकिन आगे चौकीदार ने भिखारी को अंदर जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अरे क्यों, क्या ये मुल्क का मोअज़्ज़ज़ शहरी नहीं, तुमसे तो ज़्यादा ही कमा लेता होगा। इमरान चौकीदार पर चढ़ दौड़ा। नहीं जनाब, ये फ़कीर अंदर नहीं जा सकेगा। चौकीदार ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मुंह संभाल कर बात करो, खबरदार जो इसे फ़कीर कहा, भिखारी के मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़ से याद किया करो। और सुन लो कि मैं इसे ज़रूर अंदर लेकर जाऊंगा। ये होटल है, कोई पेंडू खाना नहीं जहाँ सिर्फ शरीफ आदमी ही जा सकें। इमरान ने चौकीदार को डांटते हुए कहा, और चौकीदार इमरान को यूं हैरत से देखने लगा जैसे उसकी सही दिमागी पर शक कर रहा हो। एक दफ़ा कह दिया कि बाबा फ़कीर अंदर नहीं जा सकता, फिर खामखा तुम शोर मचाया जा रहा है। अखड़ मिजाज चौकीदार ने बड़ी रखाई से कहा, और दूसरे लम्हे इमरान का एक ज़ोरदार थप्पड़ चौकीदार के गाल पर पड़ा। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि चौकीदार उलटकर एक तरफ जा पड़ा। फिर तुमने फ़कीर कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इमरान गुस्से से धाड़ा। इससे पहले कि चौकीदार उठ खड़ा होता, वो दरवाज़ा खोलकर भिखारी को घसीटता हुआ होटल के अंदर लेता चला गया। भिखारी ने शायद अब खामोशी में ही आफियत जानी थी, इसलिए उसने भी कोई जद्दोजहद ना की। वैसे उसके चेहरे पर हैरत फटी पड़ी पड़ रही थी। अंदर हाल में दारुल हुकूमत का वो तबका तशरीफ़ फरमा था जिसे असरार था कि महज़ब और मुअज़्ज़ज़ होने का हक उसी को हासिल है। चौकीदार उठकर गुस्से से फुंकारता हुआ इमरान और भिखारी के पीछे लपका, और फिर हाल में भिखारी को दाखिल होते देखकर सब लोग हैरत से यूं खामोश हो गए जैसे ये जानवर उन्होंने पहली बार देखा हो। चौकीदार ने भागकर इमरान का गिरबान पकड़ लिया। खामोशी से वापस चले जाओ वरना। इमरान शाम की तरफ फुंकारा, और चौकीदार ने एक झटके से गिरबान छोड़ दिया। न जाने इमरान के लहजे में क्या बात थी, चौकीदार को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके असाब सुन्न हो गए हों और वो हरकत करने के काबिल भी ना रहा हो। इमरान भिखारी के लिए एक खाली मेज़ की तरफ बढ़ने लगा। इतने में एक बैरे ने रास्ता रोक लिया। तुम बाहर निकलो, तुम होटल में नहीं बैठ सकते। बैरे ने इंतहाई हकारत से भिखारी की तरफ देखते हुए कहा। अब हाल में मौजूद लोगों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया कि इस भिखारी को बाहर निकाला जाए। यह शरीफ लोगों का होटल है। लेकिन इमरान ने भिखारी का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसके चेहरों पर हमाकतों की जलवागरी थी। हट जाओ रास्ते से, ये यहीं बैठेगा। इमरान ने बैरे को डांट दिया और बैरा डांट सुनकर एक तरफ हो गया। इमरान खाली मेज़ के करीब पहुंच गया और फिर उसने एक कुर्सी पर भिखारी को ज़बरदस्ती बिठा दिया और दूसरी कुर्सी पर खुद बैठ गया। आसपास मौजूद शरफा ने नाक भूं चढ़ा लिया। शोर सुनकर मैनेजर अपने ऑफिस से निकल आया। जब उसे सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो तीर की तरह इमरान की तरफ लपका। ये भिखारी यहाँ नहीं बैठ सकता, इसे बाहर निकलना होगा। मैनेजर ने सख्त लहजे में इमरान को कहा और भिखारी का बाजू पकड़कर उठाना चाहा। मैनेजर साहब, एक मिनट ठहरिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इमरान ने संजीदगी से कहा और मैनेजर सवारी नज़रों से इमरान की तरफ देखने लगा। हाल में बैठे हुए तमाम लोग भी इमरान की तरफ मुतवज्जे थे। भिखारी किसे कहते हैं? इमरान ने सवाल किया। भीख मांगने वालों को, मैनेजर ने इमरान की मालूमात में इजाफा करते हुए कहा। और भीख किसे कहते हैं? इमरान ने दूसरा सवाल किया। खैरात को। मैनेजर को इस सवाल का जवाब देने के लिए एक लम्हा सोचना पड़ा। और खैरात किसे कहते हैं? इमरान ने तीसरा सवाल किया। मेरे सर को। मैनेजर ने पे दर पे सवालों पर झुंझला कर जवाब दिया। बस साबित हुआ कि जिसके पास आपका सर हो वही भिखारी है। अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि भिखारी कौन है। इमरान ने नुक्ता निकाला
اور آس پاس موجود لوگ بڑی دلچسپی سے سوال جواب سن رہے تھے۔ بے اختیار ہنس پڑے۔ مینیجر کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ دونوں برائے مہربانی باہر تشریف لے جائیے۔ مینیجر نے بھکاری کے ساتھ ساتھ اب عمران کو بھی باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایک کاروباری آدمی ہونے کی وجہ سے اس کا لہجہ اتنے غصے کے باوجود اخلاق کی حدود کے اندر ہی تھا۔ کس خوشی میں؟ عمران نے حیرت امیز لہجے میں سوال پوچھا۔ ہمارے ہوٹل کے حقوق داخلہ محفوظ ہیں۔ ہماری اجازت کے بغیر کوئی شخص اس ہوٹل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مینیجر نے رعب جھاڑا۔ تو کیا یہ تمام لوگ تم سے اجازت لے کر یہاں بیٹھے ہیں؟ عمران بحث پہ اتر آیا۔ یہ شریف لوگ ہیں، بھکاری نہیں۔ مینیجر نے تلملا کر جواب دیا۔ تمہاری نظر میں شرافت کا معیار کیا ہے؟ اگر صرف سوٹ پہننے والا ہی شریف آدمی ہو سکتا ہے تو یہ رقم لو اور کسی آدمی کو بھیج کر اس کے سائز کا ایک ریڈی میڈ سوٹ منگوا لو، باقی رقم تم خود رکھ لینا۔ عمران نے جیب سے بڑے نوٹوں کی گڈی نکال کر مینیجر کی طرف پھینک دی۔ مینیجر اور دوسرے لوگ حیرت سے نوٹوں کی گڈی کی طرف دیکھنے لگے۔ رقم یقیناً 5,000 سے کم نہ ہوگی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سوٹ پہن لے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مینیجر نے نرم پڑھتے ہوئے کہا۔ شاید وہ عمران کی دولت مندی اور فیاضی سے مرعوب ہو گیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھکاری نے پہلی دفعہ زبان کھولی اور وہ سوٹ پہننے کے خلاف احتجاج کر رہا تھا۔ تم خاموش رہو، میں تمہیں ہر قیمت پر شریف بنانا چاہتا ہوں، عمران نے اسے جھڑک کر جواب دیا۔ مینیجر نے نوٹوں کی گڈی سے 3 نوٹ نکال کر بہرے کو دیے اور اسے اسٹینڈرڈ سائز کا ریڈی میڈ سوٹ لے آنے کو کہا۔ باقی رقم ادب سے عمران کے سامنے رکھ دی۔ بہرا سوٹ لینے چلا گیا، لیکن عمران کو کوئی دولت مند خپتی سمجھنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اب بھکاری کی نظروں سے گہری پریشانی کا اظہار معلوم ہو رہا تھا۔ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا، جیسے بھاگنے کے لیے پر توڑ رہا ہو، مگر اسے بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں بہرا ساتھ والے مارکیٹ سے سوٹ لے کر آ گیا۔ تمام لوگ حیرت اور دلچسپی سے یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ جاؤ اور ساتھ والے کیبن میں سوٹ پہن کر آؤ، عمران نے بھکاری کو سخت لہجے میں کہا، مگر بھکاری خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اور ہاں بہرے، اپنے ہوٹل کے باربر کو بلواؤ تاکہ اس کی شیو اور کٹنگ بھی کر دے۔ بھکاری اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس نے چھلانگ لگائی اور مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، عمران نے یکدم جیب سے ریوالور نکال کر بھکاری کو کہا۔ بھکاری رک گیا۔ ہال میں موجود تمام لوگ خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ واپس آؤ، عمران نے بھکاری کو حکم دیا۔ اسی لمحے کہیں قریب سے ہی فائر ہوا اور بھکاری ایک چیخ مار کر الٹ گیا۔ اس کے سینے سے خون نکلنے لگا اور وہ فرش پر تڑپنے لگا۔ ہال میں افراتفری مچ گئی اور لوگ خوفزدہ ہو کر سائیڈ گیٹ کی طرف بڑھے۔ ایک ادھم مچ گیا اور چیخ و پکار سے ہال گونجنے لگا۔ بھکاری ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ لوگ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے گیٹ سے باہر نکل رہے تھے کہ بیروں نے مینیجر کی ہدایت پر انہیں زبردستی روک کر زبردستی دروازے بند کر دیے، مگر پھر بھی کافی سے زیادہ لوگ باہر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ عمران ابھی تک اپنی میز کے قریب کھڑا صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی عقابی نظریں چاروں طرف گردش کر رہی تھیں، لیکن اسے کوئی ایسا متشبہ آدمی نظر نہیں آ رہا تھا جس پر وہ فائر کرنے کا شک کر سکے۔ مینیجر کے بار بار اعلان کرنے کے بعد اسے اب قدرے ہوٹل میں سکون ہوا تھا۔ ویسے ہوٹل کا کافی سے زیادہ نقصان ہو گیا تھا اور مینیجر قہر آلود نظروں سے کبھی عمران کی طرف دیکھتا، کبھی مردہ بھکاری کی طرف۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دونوں کو کچا چبا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کھلے اور پھر پولیس اندر داخل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عمران چونک پڑا کہ پولیس انسپکٹر کے ساتھ ساتھ سپرنٹینڈنٹ فیاض بھی تھا۔ اس کی نظر جب عمران پر پڑی تو وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ عمران اپنی کرسی پر بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو سپر، کیا حال ہے؟ عمران فیاض کے قریب آتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران، یہ سب کیا ہنگامہ ہے؟ فیاض نے حیرت سے بھکاری کی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک ہنگامے پر موقوف ہے ہوٹل کی رونق، عمران نے چہک کر مصرع پڑھا، مگر اتنے بڑے ہوٹل میں بھکاری کیسے آ گیا؟ فیاض ابھی تک دریائے حیرت میں غوطہ زن تھا۔ جیسے کسی جوئے خانے میں تم پہنچ جاتے ہو، عمران نے جواباً طنز کیا اور سپر نے منہ بنا لیا۔ مینیجر سے پوچھ گچھ کر کے انسپکٹر اب عمران کی طرف بڑھا اور اس نے قریب آتے ہی عمران سے سوالات شروع کر دیے۔ آپ اس بھکاری کو ہوٹل میں لائے تھے؟ انسپکٹر نے قدرے نرم لہجے میں سوال کیا۔ شاید وہ فیاض کا لحاظ کر رہا تھا،
نہیں، وہ اپنے پیروں سے چل کر آیا تھا۔ عمران نے انسپکٹر کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ سیدھی طرح میرے سوالوں کا جواب دیں، میں قانون کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ انسپکٹر تو شاید نیا تھا، عمران کے جواب پر ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ بڑا اچھا کرتے ہو، بالکل لحاظ نہیں کرنا چاہیے، پولیس کو ہونا ہی بد لحاظ چاہیے، عمران نے معصومیت سے کہا، اور پولیس انسپکٹر کے ساتھ ساتھ فیاض بھی برا سا منہ بنا کر رہ گیا کیونکہ چوٹ اس پر بھی کی گئی تھی۔ میں ایک بار پھر سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ ہی اس بھکاری کو اس ہوٹل میں لے آنے کے ذمہ دار ہیں؟ انسپکٹر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، یہ گناہ کبیرہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، خدا جانے عاقبت میں میرا کیا حشر ہوگا۔